انہوں نے اسے پاک دی محفل ہے تسی میں حاضر ہوئے دعا ہے اللہ محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ انہوں دی قبران تے کروڑ کروڑ رحمتان دا نزول عطا فرمائے. تمام حضرت مل کے زیادہ ٹائم نہیں صرف 2 ربائیاں اور 2 شعر اس تو بعد زیادہ چاہوں گا تمام حضرت مل کے جھوم جھوم کے باواز بلند درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا پلے بن لو کم دی گل میری پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے ایک تے پیر اجمیر دے گیت گایو تے دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا اجے دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا ناصر ہووے ناراضی جے کوئی ہووے خبردار میلاد نہ چھڑیا جے خبردار میلاد نہ چھڑیا اجے خبردار میلاد نہ چھڑیا جتے کسے دے سر تے دستار حکومت دی تے کسے حکم چلاونا سکھیا تے کسے دے سر تے دستار امامت دی او کسے علم پڑھونا سکھے یا علم پڑھونا سکھے تے کسے نے پہنیا فخر دا چولا او کسے قائم کمونا سکھیا اساں یار منونا سکھیا اساں یار منونا سکھے یا اساں یار منونا سکھے. وعدے دے مطابق جڑا میرے بھائی حسنین صاحب حکم دیتا وہ 2 شعر اس تو بعد جاز جیڑے او جیڑے جم گئے یار دی صورت تے جیڑے جم گئے یار دی سونے صورت تے
کے بہ گئے جو او پیری اٹھونے اوکھے نے در یار دا مل کے تے جدوں نانگے شکیدہ دس جاوے جدوں دل وچ سونا بس جاوے کی او نیر اکھی دے اے یارو نیر اکھی دے اے یارو دنیا تو لکونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے اونے نہیں ہٹونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے اونے نہیں ہٹونے اوکھے نے آخری شعر گل مونل کینی سوکھیے پر کر کے بخونی اوکھیے ایمان دے دعوے ایمان دے دعوے او ایک پاسے ایمان دے دعوے او ایک پاسے پر پالی کوہونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے اونے نہیں ہٹونے اوکھے نے یا علی نحمدہ ونصلی وسلم یا رسول اللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج قبلہ قاری ظہور احمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک ہے، اور مجھے وہ دن بالکل روشن ہیں، یاد ہیں، بالکل یاد ہیں کہ جب قاری صاحب کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی تو قاری صاحب نے جناح کیپ لیا ہوا تھا اور طبیعت بڑی مچل رہی تھی اور بڑے عجیب طبیعت کے مالک تھے، اور جوانی جو تھی بھرپور تھی، اور قرات میں ان کا تجوید میں ان کا بڑا شوق تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ اس لائن میں آ گئے۔ الحمدللہ عالم تو تھے پہلے، لیکن تقریریں کرنا شروع کر دیں، اور پھر ہمارے پورے علاقے کو انہوں نے سنبھالا۔ کوئی ٹاری ہو، کوئی کھوہ ہو،
کوئی شہر ہو، کوئی محفل ہو، قاری صاحب پہنچتے تھے۔ کئی دفعہ ان کے ساتھ میں نے سفر کیا اور میں گاڑی چلاتا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اور میں فقیر کسی جگہ جاتا تو لوگ وہاں پہ اچھا انتظام نہ ہوتا، یا لوگ آگے بیٹھ کے باتیں کرتے، مذاق کرتے، مجھے غصہ آ جاتا۔ میں قاری صاحب کہتا، قاری صاحب اٹھیو، اٹھو، دفعہ ہو جاؤ، سی تمہیں تقریر نہیں سونی، تم کا کل نہیں، تسی کیویں گلاں کر دے جے۔ تو قاری صاحب میرا بازو پکڑ کے ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، سر چومتے، سرکار تسی ویکھو میں ہونے انہوں کر لینا۔ میں کہتا یہ بندے ان کو ادب ہی نہیں ہے جناب، یہ انہیں بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو قاری صاحب نے نہیں جی کوئی گل نہیں ہونے، میں ہونے ویکھو کی کردا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب نے واقعی ہی مجمع جو تھا وہ باندھ دیا، اور وہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہمارے علاقے میں خدمت ان کی، کوئی بندہ کسی بندے ہمارے سے کوئی سوال کرتا، کوئی سوال کرتا، وہ کسی مسلک سے ہوتا، تو اس میں ہم قاری ظہور صاحب کی طرف جناب رجوع کرتے، جی قاری صاحب فلان جگہ پہ فلانے بندے نے یہ کام کہہ دیا، قاری صاحب نے گل ہی کوئی نہیں، جلسہ رکھو جی، محفل رکھو جی، اور قاری صاحب جناب پہنچ جاتے، جیسے بھی انہیں کو لے جاتا، شروع میں انہیں کو موٹر سائیکل پہ لے جاتا تھا، قاری صاحب جانے کے لیے تیار ہوتے، اور جب وہ باہر ہوئے تو پھر ان کے چونکہ طبیعت کے اندر اہل سادات سے جو محبت تھی وہ بڑی عجب تھی، میرے پاس جاتے، مجھے اب شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، وہ بڑے تھے، وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے تھے، وہ کئی دفعہ میرے ساتھ جاتے تو میں اپنی جھولی ایسے کر دیتے اور بیٹھ جاتے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، اور فرماتے تو میں سجدوں کے در پہ آ گیا ہوں، اب میرے ساتھ جو مرضی کر دیں۔ تو میں انہوں کہتا میں میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہتے بس میں آپ میری طرف دیکھ ہی لیں، بس میرے لیے سارا کچھ ہو جائے گا۔ عمرے پہ جانا تو قاری صاحب نے سیدھا جناب میرے پاس آ جانا، تو وہاں پہ جناب ان کا ماشاءاللہ آخری عمر میں جب وہ بیمار ہو گئے تو پھر وہ دھوتی پہنتے تھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے قاری صاحب کا قد بڑا ہو گیا، کیونکہ پہلی ملاقات میں مجھے لگتا تھا قاری صاحب قد چھوٹا ہے، یہ میرا اپنے بندے کا قد بڑھتا تو کم نہیں ہوتا، یہ بندے کا جو کم قد ہوتا ہے نا وہ جو جوان ہوتا ہے وہ بڑھتا تو نہیں رہتا، لیکن مجھے لگتا کہ قاری صاحب کا قد بڑا لمبا ہو گیا۔ تو میں کبھی ان کے گھر میں حاضر ہوتا تو پھر انہیں دھوتی پہنی ہوتی، اور باہر لینے کے لیے آتے، پھر باہر چھوڑنے کے لیے جاتے، پھر اپنی کتابیں دکھاتے، اور پھر اپنے استادوں کا ذکر کرتے، اور جب بھی کبھی عمرے پہ جاتے تو میں فقیر کے پاس ضرور جاتے، اور وہ جا کے کہتے جی میں تواڈے نانے دی بارگاہ چلا ہوں، تو ایسے کر کے بڑا عجیب سا مجھے لگتا کہ ایسے کر کے وہ جھولی کرتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ کئی دفعہ ہوا، تو میں یہ بڑا حیران ہوتا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے میں شاگردوں میں یہ چیز دیکھی، اور ان کے میں شاگردوں میں دیکھی کہ یا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد یا ان کے جو لوگ تربیت یافتہ ہیں ان کے میں نے یہ چیز دیکھی، بلکہ ہماری محفلیں ہوتی تھیں، شروع میں لوگوں کو وجد ہوتا تھا، ایک دفعہ موڑ کھونے محفلوں کروا رہا تھا، ایک بندہ پسٹل لے کے آ گیا، تو پسٹل لے کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی جو تسی یہ ایسی چیز ہے تم، اب میں پستول لے کے آئے تو انہوں ڈک کے بہایا جائے، میں اب تم لے آئے ہو، اب یہ ڈکڑ والی گل کیڑی ہے کہ تو لے آئے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو قاری صاحب نے الحمدللہ وہ ایک دفعہ ادھر میں کسی بندے نے وجد پہ اعتراض کیا، تو میں نے قاری صاحب سے کہا میں قاری صاحب آپ وجد کے متعلق بات کریں، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید اس محفل میں کہ لوگ موجود ہوں، تو قاری صاحب نے وہ شعر پڑھا محمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ رضاب وجد کرتے گزریے، پل سے وجد کر کے گزر گئے، اور قاری صاحب کو پھر باقاعدہ قاری صاحب کو وجد ہوا، جی خاکی شاہ میں، جی اللہ والے قاری صاحب کو وجد ہوا، میں حیران رہ گیا، قاری صاحب روئے، قاری صاحب چلے، قاری صاحب ایسے جناب ان کو باقاعدہ وجد ہوا، وجد میں مسجد میں چلے، اور وہ سب کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، انہوں نے وہ سارا سین جو تھا وہ کر کے دکھایا، بار بار وہ شعر پڑھے، اخیر قاری صاحب کو میں نے پکڑا، میں نے قاری صاحب کو پکڑا، بڑی زور سے پکڑا 2-3 دفعہ، تو میرا ارادہ تھا کہ قاری صاحب اب آگے شعر پڑھیں، اس کیفیت سے نکلیں، لیکن قاری صاحب شاید اس کیفیت میں بڑا عرصہ رہے، بڑی دیر رہے، اور بالکل ان کے اوپر وہ کہیں دیکھیں مجھے دیکھیں کہ قیامت والے دن یہ رضا وجد کر کے ایسے کرتے ہو،
عجیب قاری صاحب کی کفیتیں، اور الحمدللہ مجھے اس میں یہ بچے، آپ کا نام حسین پہ مجھے بڑی خوشی ہے، اور دوسرے بچوں پہ بھی گلہ بھی ہے کہ قاری صاحب کے ہزاراں شاگرد ہیں، اور میری دلی خواہش تھی، میں بچپن میں ان سے عرض کرتا رہا کہ بیٹا اب سارے بھائی جو ہیں وہ عالم دین بنیں، عالم دین بنیں، مکمل پڑھیں۔ بلکہ ایک بھائی سلمت ناراض بھی ہوا ایک بچے سے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جی فلانی دکان پہ ہوں، میں کہا دکان کو گولا مار، تو دین دا پڑھ۔ بہرحال جیسے جیسے حسنین کو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسے دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اپنے والد کا مشن لے کے آگے نکلا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری میں بندہ عاجز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مہربان نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک، مفتی صاحب آگے تشریف لیں، اسٹیج پہ آ جائیں، اللہ اکبر، قیامت کے نزدیک جو ہے وہ فتنے عام ہو جائیں گے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنے فتنے، اتنے فتنے، اتنے فتنے، فتنے در فتنے، ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، ایک بار فتنہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بات عرض کروں گا کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑی ہے، علماء نے اس میں بڑی خدمات کو جلایا جاتا، استریوں کے ساتھ ان کے جو جسم میں جلایا دیجیے گا۔ اور پھر ہمارے ایک بہت بڑے استاد، بہت بڑے، دنیا میں ان کا کہ نام، حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اساں بھی الہ آباد خیر آبادی ہیں، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے استاد، اور ایسے استاد دنیا میں جن کے پاس اصلاح کے لیے مرزا غالب جیسا بندہ لین میں لا کے بیٹھا رہتا کہ کب وقت ہو تو میں اپنے شعر کو سناؤں اور اصلاح کرواؤں۔ حکیم لوگ علیحدہ آتے، طبیب علیحدہ آتے، منطق والے علیحدہ ہوتے، فلسفہ والے علیحدہ ہوتے، اور یہاں تک کہ جو مشیرانے بادشاہ ہوتے وہ علیحدہ ہوتے، ایسے بندہ۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کالے پانی کی سزائیں دے دی گئیں، اور انہیں برف پہ لگایا گیا، بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن یہ جو علماء ہیں، میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاداروں میں ایسا شعبہ ہے کہ ان کے ساتھ جیسا بھی ہو گیا، انہوں نے مصلی امامت نہیں چھوڑا۔ میں بات کر کے اپنی بات گفتگو ختم کرتا ہوں، شاید میں بات جب میں زیادہ لمبا لے جاؤں تو مجھے ذرا آپ جس طرح فرمایا کرتے ہیں نا جزاک اللہ کہہ دیجیے گا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ریڑی والا ہے، کوئی بندہ ایم پی اے، ایم این اے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، وہ سب سے پہلے مولوی صاحب کہیں گے جناب ساڈا بندہ فوت ہو گیا جی۔ مسجد میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، کبھی عید پہ بھی نہیں آیا، وہ کہے گا جی مولوی صاحب میرا بھائی فوت ہو گیا۔ مولوی صاحب سپیکر کھڑکائیں گے اور کہیں گے کہ جناب فلاں بھائی فوت ہو گیا ہے، نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے زور کے بعد جنازہ ہے، تو مولوی صاحب دروازہ کھڑکائیں گے، سپیکر کہیں گے جی زور کے بعد جنازہ ہے۔ انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی، انہوں نے پڑھا کے جانی ہے، بڑا رشتہ دار آئے ہوتے ہیں۔ جب نماز جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے تو سارے بندے اپنا ہاتھ کھا کے، منہ دکھا کے، لیگ سلیگ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو دین کے وفادار ہیں وہاں پہ موجود رہتے ہیں، یہ نہیں جاتے۔ قبر پہ چند رشتہ دار پہنچتے ہیں، ان پہ ایک امام مسجد بھی ہوتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اب جب دفن کفن ہو جاتا ہے، ان کو قبر بنا دی جاتی ہے، تو اب وہ جو وہاں پہ وہ مولوی صاحب دعا کرتے ہیں، اب 40 قدموں پہ آ کے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ مولوی صاحب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، مولوی صاحب ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کل مسجد میں اور وہ کیلے پھینکنے ہیں، وہ پھل کے سارا کچھ پھینک کے انہوں نے چلے جانا ہے، تو مولوی صاحب نے بعد میں صفائی بھی کرنی ہے، بلکہ غسل بھی دینا ہے۔ نماز جنازہ بھی غیروں نے ادا کی، مرے سے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہیں۔ آج اس کی مثال یہ ہے کہ شرق و شریف میں پادری کی کوٹھی ہے، پادری کی کوٹھی ہے، اس کے سامنے 4 باڈی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پادری کی کوٹھی ہے، کتنے باڈی گارڈ ہیں؟ 4 باڈی گارڈ۔ ہمارا امام مسجد کو نئی سائیکل بھی لے لوگوں کو وقت پڑ جاتا ہے، پتہ کرو مولوی پیسے کتوں آئے نا۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں حضور، یہ بڑی دیکھیں اتنی خدمت ہے، یہ اتنی خدمت، اور صلہ کیا ہے؟
مفتی صاحب آگے تشریف لیں ضرور، آگے تشریف لیں مفتی صاحب۔ صلہ کیا ہے کہ اعتراض ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کو دربار مصطفیٰ سے وظیفہ ملتا ہے۔ قاری صاحب کی فوتگی پہ کسی بندے نے بزرگوں نے بات فرمائی کہ قاری صاحب بچوں کا کیا بنے گا؟ میں کہا یہ در مصطفیٰ سے وابستہ رہے تو یہ کام ختم نہیں ہوتا جی۔ جس طرح چھوٹی سی مثال ہے، جس طرح کہ چودھری کے ڈیرے کا کتا بھوکا نہیں مرتا، اسی طرح نبی کے در کا بندہ بھی بھوکا نہیں مرتا۔ پچھلے دنوں میں ننکانہ میں گیا، وہاں پہ ایک مجھے بتایا انہوں نے کہ ہمارے درس نظامی کے 35 طالب علم جو ہیں وہ پیپر دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کے ادارے کے تو 35 طالب علم ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے طالب علم گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پورے ننکانے میں صرف 35 طالب علم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں گیا۔ تو میں اپنے گاؤں تک آنے تک میں حیرانگی میں ڈوبا رہا کہ پورے ننکانے میں صرف 35 طالب علم ہیں جو درس نظامی کا پڑھ رہے ہیں، صرف 35 طالب علم۔ بھی جنہوں نے 8ویں تک سکول پڑھا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جنہیں 8ویں دوتے پڑھے وہ بھی جنہوں 8ویں دوتے پڑھے آپ دیکھیں۔ اب ذرا درس نظامی والے ہاتھ کھڑا کریں، آپ پڑھ رہے ہیں یہ بچے پڑھ رہے ہیں ابھی۔ مکمل درس نظامی کس نے کیا سامنے بندوں میں سے؟ ایک بندہ 10 بندے کو کچھ چوکیدار نہیں رکھتا، ایک بندہ دین کا 10 سال پڑھتا ہے، وہ تخصص الفقہ کر جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے۔ کیا ان دونوں کی برابری ہے؟ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ہمارے الحمدللہ کئی بچے جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے PhD کر رہے ہیں، کئی مکمل الحمدللہ پروفیسر بن گئے۔ یہ اللہ اکبر، کئی بچے، ابھی میرے ساتھ ایک بچہ آیا ہوا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی سے، وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے۔ اس تعلیم میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس تعلیم کے اندر جو لپیٹ کے ہمیں آنے والی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک کام ہے، انتہائی خطرناک کام ہے۔ ہمارے چھوٹے سکول سے لے کے یونیورسٹیوں تک کھانے کے پہلے ڈانس ہے اور کھانے کے بعد ڈانس ہے، چھٹیوں کا ڈانس ہے اور پکنک کا ڈانس ہے، سکول لگنے کا ڈانس ہے اور سکول بند ہونے کا ڈانس ہے۔ یہ جو ڈانس ہے، میں ایک دفعہ شرپور شریف گیا، ایک سکول والوں نے مجھے بلایا کہ آپ نے وہ بچوں کے نام دینے میں چلا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، چلو میں نے ہمارے ساتھ مفتی صاحب ان کو پاس بٹھایا، ایک قاری صاحب کدھر بٹھایا، قاری یونس صاحب کو، تو خود میں نے تسبیح نکال لی، میں چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ تو میں اس بندے عاجز نے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو انہوں نے اسٹیج پہ آ کے ناچنا شروع کر دیا۔ میں کہا چلو موقع ملتا ہے تو مرض کرتا ہوں۔ ساز بدل گئے، جب ساز بدلے تو میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جوان بچیاں ناچ رہی تھیں۔ اب پھر میں نے کہا بھی اب رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھا بندہ عاجز، اٹھ کے میں نے کہا بیٹا نیچے اترو، ساری نیچے اترو، پیچھے اترو۔ بچیاں پیچھے چلی گئی، میں نے سپیکر پکڑا۔ اس عاجز نے اعلان کیا کہ اگر یہ بچیاں آج ہمارے سامنے ناچتی ہیں تو کیا ہم امید رکھیں گے کہ ان کے بطن سے شیر محمد شرپوری پیدا ہوگا؟ کیا امید رکھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ کیا امید رکھیں گے سلطان محمود غزنوی پیدا ہوگا؟ کیا امید رکھیں گے کہ سلطان بہو جیسی ہستی پیدا ہوگی؟ میں کہ یہ بانچ ہو گئی، غیرت ہی ختم ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک معاملہ یہ بڑا معاملہ جب ہو گیا کہ کئی دفعہ یہ کمپنیوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو ہمارے جو چاکلیٹ ہیں ان کے اندر سور کی چربی ہے، اور پورے ملک میں بک رہے ہیں۔
اور سور کی چربی کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ کھا لے تو اس کے اندر غیرت نہیں رہتی. پورے ملک میں بکھ رہے ہیں. اور جو بندہ کوئی بات کرتا ہے، اب ہم کس بندے کے سامنے بات کریں کہ اتنے مسلمان، اور ممتاز حسین قادری صاحب کو پھانسی لگ گئی، اتنے مسلمان، اور ایک عورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بے ادبی کرنے والی لوگ جو ہے، اب اس کو آزادی کے لیے وہ تو تڑپ رہے ہیں. اتنے دنیا میں مسلمان اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاکے چھاپ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے یہ ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں وہ نبی، اور استغفر اللہ، اور یہ جو ختم نبوت والا نبی ہے کوئی اور بنا لیا ہم نے. اب وہ بھی لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے وہ ملوت مصطفیٰ کے وہ پیروں کے گلوں میں ہار ڈالنے والے ہیں، جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں. تو اب درنگی جو ہے وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی، ورنہ افغانستان سے رات کے مفتی صاحب ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے یہ غلطی ہوئی، اب حالت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے دشمن کون ہے دوست کون ہے. اور دعا کریں اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو لازمی طور پہ دین کے علم پڑھائیں، لازمی طور پہ بچیوں کو دین کے علم پڑھائیں کہ ہم آنے والے وقت میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ حدیثوں کے اندر وہ حدیثیں نکال رہے ہیں، بہت ساری حدیثیں جو نہیں چھپی ہیں اس میں جو میرے نبی کے نور کے متعلق حدیثیں ہیں وہ نکال دی گئی، نبی کے معجزات کے متعلق. اب کون بندہ پڑھے، کون بتائے گا؟ جو عالم دین ہوگا وہ بتائے گا. بس اسی بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہے کوئی بندہ جو قاری صاحب کے آج عرس پہ یہ وعدہ کرے کہ میں جناب اپنے بچے کو دین کے علم پڑھاؤں گا، پورا مکمل پڑھانا ہے انشاءاللہ، پھر آپ کی لاش رولے گی نہیں. مہربان نبی فرمائے جس کو اللہ بیٹیاں دے پھر ان کو نیک تربیت کرے، پھر ان کی شادی کرے، وہ میں محمد کے ساتھ جنت میں اس طرح جڑ جائیں گی جس طرح دو گنا جڑی ہوئی ہیں. میرے ساتھ بندہ جڑ جائے گا. ہے کوئی بندہ کہے کہ جو اپنی بچی کو دین کے علم پڑھائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بڑا ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزات عطا فرمائے. میں اب اس سفر پہ جانا ہے سید والا، تو یہ میرے بزرگ تھے قبلہ قاضی صاحب، میں ان کے پیچھے سرگودہ میں جمعہ میں پڑھتا رہا ہوں، بڑی شفقت فرماتے تھے. ان کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائے، اور یہ بھی الحمدللہ عالم دین ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی عالم دین ہیں. تو اب ویسے آپ کو پتہ ہے میں سارے بندوں سے ملتا ہوں، بے شک ہمیں پوری رات بیٹھنا پڑے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے رستہ دیں گے تو اب ملیں گے. اگلی محفل جدوں بھی ہوئی پھر انشاءاللہ ملاقات. السلام علیکم.